الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے حلیہ مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کی صورت بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب میں جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے. آج ہم پہنچ رہے ہیں باب نمبر 6، باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک بالوں کو خضاب لگانے کا بیان. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خضاب لگایا، آپ نے رنگ لگایا یا نہیں، اس کے بارے میں ہے. اس باب میں صرف 4 حدیثیں ہیں، اور اس سے پہلے والا باب نمبر 5، اس کا کیا موضوع تھا بھائیو؟ بالوں کی سفیدی. تو اس طرح بالوں کی سفیدی جب ذکر کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو مناسب رہا کہ بالوں کی سفیدی کو اسی حال پر چھوڑ دینا چاہیے یا خضاب کرنا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے تھے یا نہیں بھائیو؟ ہوئے تھے، لیکن بہت ہی کم. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا، آپ نے اس کو رنگا یا نہیں، دوسرے کوئی کلر سے سفیدی کو آپ نے بدلا یا نہیں؟ تو مناسب تھا. اس طرح اس میں تناسب ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کے بعد خضاب کا ذکر کیا گیا. اس طرح یہ آپس میں ترابط ہے بھائیو. خضاب کا کیا معنی ہے؟ خضاب کا معنی ہے جو بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، سر کے بال ہوں یا داڑھی کا بال ہو، داڑھی ہو، اس سفیدی کو بدلنا مہندی سے، اور ایسے ہی الکتم جو استعمال کرتے تھے اس زمانے میں، جس کے اندر ذرا کالا استعمال کرنے سے کالا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ مکس کرنا چاہیے تاکہ ایک دم کالا نہیں ہو جائے، اگرچہ وہ یعنی براؤن کلر یہ گاڑھا ہو جائے، تاکہ ایک دم کالا نہیں رہے، اگرچہ یعنی اس میں کالا پن دکھے دور سے، یہ کوئی حرج نہیں ہے. تو المہم خضاب کا معنی یہ سفیدی کو بدلنا مہندی سے، یا مہندی کے ساتھ اور جو ہوتے ہیں مثلا کتم استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، یا صرف مہندی سے، مہندی اور کتم دونوں مکس کر کے، یا صرف مہندی سے بدلنا. سابقہ درس کا خلاصہ یہ تھا بھائیو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید ہوئے، یعنی آپ کی آخری زندگی، آخری عمر میں چند بال صرف سفید ہوئے تھے، اور وہ 3 جگہوں پر تھے. بتایا گیا کہاں بھائیو؟ عنفقہ میں، ٹھوڑی میں، اور ایسے ہی الصدغین کمپٹی میں، اور ایسے ہی سر میں چند بال تھے. تو بہت ہی چند بال تھے، 14 کا ذکر آیا، 20 کے کم آیا. المہم اس طرح صحابہ کرام نے بالضبط نقل کیا، جس سے کہہ سکتے ہیں زیادہ نہیں تھے. ہر حال میں یہ اتفاق ہے کہ زیادہ نہیں تھے، زیادہ بال نہیں تھے، چند تھے. اب اس کو آپ 14 بال کہیں، 20 کہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تقریباً اسی حدود میں تھے، 20 سے کم تھے. تو بھائیو یہ بال اتنے سفید ہوئے تھے، چند بال. اب اس کے بعد سوال ہے کہ آپ نے خضاب کیا یا نہیں کیا، خضاب لگایا یا نہیں لگایا، کلر کیا آپ نے یا نہیں، رنگ یہ سفیدی کو بدلا یا نہیں بدلا. اس میں بھائیو اختلاف کافی ہے. غور سے سنیں، صحابہ کرام سے بھی جو منقول حقیقت میں اختلاف ہے، لیکن آخر میں بتاتا ہوں صحیح، لیکن مسئلہ کیا ہے. کبھی کبھی بہت سے مسئلے جو اختلافی ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے سے حقیقت میں آپ دونوں باتوں میں جمع کر سکتے ہیں، اور خلاصہ پر نظر کریں. جو ان باتوں کا نچوڑ ہے، اگر غور و فکر سے ان اقوال پر نظر دوڑائیں تو حقیقت میں اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی عبارت کا فرق ہوتا ہے، الفاظ فرق ہوتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے پر، ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد سامنے
واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں اتنا بڑا اختلاف نہیں یا حقیقت میں اختلاف ہی نہیں. تو ادھر بھی یہی بات واضح ہوگی. تو صحابہ کرام سے جو منقول ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ تو کہہ رہے کہ آپ نے خضاب لگایا اور کچھ نے کہا نہیں. تو مثلا انس رضی اللہ عنہ سے کیا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا, اور یہ سابقہ باب میں حدیث نمبر 37 میں اس کا ذکر آیا, جو قتادہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا؟ تو انس نے کہا کہ لم يبلغ ذلك انما كان شيبا في صدغيه, یعنی بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگائیں, چند بال مثلا ایک کمپٹی پر تھے. لیکن کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خضاب کیا حنا, مہندی والکتم اور کتم سے. یہ متفق علیہ روایت ہے. تو اس میں واضح طور پر انس رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا نہیں, بلکہ انہوں نے مزید تاکید کی کہ چند بال تھے, ضرورت ہی نہیں پڑی. آدمی کب کرتا ہے؟ جب زیادہ ہو جاتے ہیں بال تب اس کو خضاب کرتا ہے, چند بال میں کیا خضاب لگائے گا؟ تو یہ ان کی بات یہ اس طرح بھائیوں, یہ انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے. اسی لیے بہت سے اہل علم نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ہے نہیں مطلقاً. دوسرا قول یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, اور اس قول کے کئی اہل علم قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا. اور اس کی دلیل یہ بھائیوں ابو رمثا رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سابقہ درس میں سابقہ باب میں گزری حدیث اور ابھی بھی آئے گی دوسرے الفاظ میں, کہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرا تھے جو کانوں کے لو تک پہنچتے تھے. وَبِهَا رَدْعٌ مِّنْ حِنَّا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں حنا یعنی مہندی لگا ہوا تھا, مہندی سے مخلوط تھا, یعنی آپ مہندی لگائے ہوئے تھے, یا مہندی کا کلر اس میں ظاہر تھا. پھر ایسے کہتے دو سبز کپڑے, دو ہرے رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے. تو المہم اس میں آیا کہ حنا مہندی لگائے ہوئے تھے بالوں میں. تو اس سے کیا واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا. ایسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کئی روایتیں ہیں صحیح امام بخاری کی, امام بخاری میں بھی موجود ہے کہ ان کے پاس چند بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, ایک چھوٹی سی شیشی میں بوتل میں رکھی رہتی تھی, اور کسی کو بخار ہوتا تھا تو پانی میں ڈال کے رکھا جاتا یا پانی استعمال کیا جاتا جس سے شفایاب ہو جاتے تھے. المہم تو جس نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا سرخ کلر کا تھا, جو اس میں حنا مہندی اور کتم لگا ہوا تھا, یا سرخ ہو گیا تھا مہندی اور کتم لگانے کی وجہ سے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا. ایسے ہی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یصبغ بالصفرہ, صفرہ کہتے ہیں جو پیلا کلر جو ہوتا ہے, زردی, جو زردی کی طرح مائل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خضاب کیا کرتے تھے. اور پھر یہ بھی استدلال کیا جاتا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے خضاب کیا. کہتے وہ حضرات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے تبھی انہوں نے اس سنت پر عمل کیا ہے, یا اپنے سے پھر وہ نہیں کرتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے. یہ بھی ایک سمجھیے ایک مفہوم لیتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں کہ انہوں نے جب خضاب لگایا تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے, ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب نہیں لگاتے تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے. بہرحال بھائیو تو کون سا قول صحیح ہے؟ خضاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا یا نہیں لگایا؟ زیادہ اب اس کے طرح مائل ہو گئے, کئی ادلہ پیش کر دیے نا, اسی لیے کہا کہ لگایا. صحیح جو مسئلہ ہے الاصل کہ آپ نے نہیں لگایا, اور یہ جو حدیثیں ہیں اس کی توجیح کی گئی ہیں. تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الاصل آپ نے خضاب نہیں لگایا. اور یہ جو منقول ہے حدیثوں میں سرخ کلر, اور کسی نے کہا حنا اور کتم سے وہ
سرخ ہو گئے تھے وہ بال. حقیقت میں یہ اس میں اور حدیثوں سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خوشبو طیب لگانے کی وجہ سے، عطر لگانے کی وجہ سے یا دہن لگانے کی وجہ سے وہ لال ہو گئے تھے. تو خوشبو سے بھی، خوشبو بھائیوں پہلے کیا ہوتے تھے، یہی مثلا جو خوشبودار پودے ہوتے تو اس میں وہ کلر تو آ ہی جائے گا، تو اس کی وجہ سے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ نے خضاب لگایا، لیکن حقیقت میں آپ نے خضاب نہیں لگایا. تو یہ کچھ لوگوں نے اس طرح توجیہ کی. امام نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، المختار انہ صبغ فی وقت، کہ مختار جو قول مختار ہے جس کو ہم یعنی اختیار کر رہے ہیں، راجح کر رہے ہیں، اور راجح میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ اوقات میں کبھی کبھی آپ نے کیا خضاب لگایا، لیکن معظم الاوقات، اکثر اوقات میں، اکثر حالات میں آپ نے خضاب نہیں لگایا. فأخبر كل بما رأى وهو صادق. تو جس نے کہا خضاب لگایا اور جس نے کہا نہیں لگایا، دونوں نے جو دیکھا وہی بتایا، اور سبھی کے سب دونوں سچے ہیں اپنی جگہ. جس نے دیکھا خضاب لگاتے ہوئے اس نے کہا ہم نے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا اس نے کہا نہیں لگایا، اور دونوں حقیقت میں دونوں نے صحیح بات نقل کی. فأخبر كل بما رأى وهو صادق وهذا التأويل كالمتعين. اور یہ تأویل جو تفسیر ہے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیحین میں ہے، کان یصبغ بالصفرہ، پیلے کلر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کرتے تھے، زردی کی طرف جو مائل ہے. یہ بخاری مسلم کے ہے، تو کہنے یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کو ترک نہیں کر سکتے اور نہ اس کی تعویل کر سکتے ہیں. ولا يمكن ترکہ ولا تأویل له. تو اس طرح خلاصہ کلام یہ ہے، الاصل آپ نے خضاب نہیں لگایا، نادر شاذ و نادر کبھی کبھی لگایا آپ نے، کبھی کبھی آپ نے لگایا، یا کہہ سکتے ہیں حقیقت میں آپ نے نہیں لگایا، اور جنہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا وہ آپ نے اس لیے کہ مثلا تیل لگائے تھے آپ، تو ایسا دکھ رہا تھا لوگوں کو آپ نے خضاب لگایا اور حقیقت میں نہیں لگایا. تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے قطعاً نہیں لگایا، اور جنہوں نے کہا لگایا تو وہ تیل لگانے کی وجہ سے، اور یا ایک یہ دوسرا جواب کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی کبھی نادراً لگایا، اور الاصل آپ کیا خضاب نہیں لگاتے تھے. اب بات جب آ گئی بھائیو خضاب کے متعلق، ہمارا یہ اصل موضوع نہیں ہے، یہ فقہی مسائل بیان کرنا نہیں ہے، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرنا آپ نے خضاب لگایا یا نہیں. اور جس طرح پھر امام ترمذی رحمہ اللہ حدیثیں بیان کیے ہیں اس کی تشریح کر کے آگے بڑھ جانا یہ مقصد ہے. لیکن اس لیے مہم اور یہ سوالات ضرور ذہنوں میں آ رہے ہیں تو اختصاراً بیان کیا جا رہا ہے. شرعی اعتبار سے خضاب لگانے کا کیا حکم ہے؟ شرعی اعتبار سے خضاب لگانا کیسا ہے بھائیو؟ جائز ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے؟ اچھا جائز ہے تو کسی بھی کلر میں کالا ہو، کتھئی کلر ہو، براؤن کلر کا ہو، بنی ہو، لال ہو، کسی بھی کلر میں جائز ہے. اس کی وضاحت کر رہا ہوں. نمبر ایک تو بھائیو کہ یہ مشروع ہے، یہ ثابت ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں مستحب ہے خضاب لگانا، بلکہ کہہ سکتے ہیں مستحب ہے. کچھ اہل علم نے کہا مستحب ہے، تو اس طرح جن کے بال سفید ہو گئے کہتے ہیں ان کے حق میں مستحب ہے. جائز یہ تو عام ہو گیا ایک، لیکن اب بہتر ہے خضاب لگانا یا نہیں لگانا. تو جنہوں نے کہا مستحب ہے تو اس طرح خضاب لگانا بہتر ہے، نہ کہ چھوڑ دینا. ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ خضاب لگانا چاہیے لیکن کالے کلر کا نہیں ہو. صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، یہود و نصارہ یہ خضاب نہیں لگاتے ہیں تو ان کی تم مخالفت کرو. اس حدیث کے روشنی میں کچھ اہل علم نے کہا اقل شیء مستحب ہے، اور انہوں نے کہا نہیں جائز کے دائرے میں ہے. اس کا معنی تھوڑی کہ یہ ضروری ہے، لازمی ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کی روایت ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے کی ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. ان احسن ما غیر به الشیب الحناء والکتم، سب سے بہتر جس سے سفید بالوں کو بدلا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مہندی اور کتم.
تو یہ بھائیو اس طرح کیا یہ یعنی خضاب لگانا کہہ سکتے ہیں ایک تو جائز ہے، بلکہ کچھ اہل علم نے کہا مستحب ہے۔ اچھا، اب کالے کلر سے خضاب لگانا تو یہ بھائیو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیثوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ذکر کیا جاتا ہے۔ امام مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اتی ابی قحافۃ یوم فتح مکہ ورأسہ ولحیتہ کالثغامہ بیاضا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ اس کو بدل دو کسی چیز سے۔ یا اس سے پہلے ابو قحافہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو فتح مکہ کے وقت لایا گیا اور ان کے بال کافی سفید ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا، کہ اس کو بدل دو کسی چیز سے، واجتنبوا السواد، لیکن کالے کلر سے اجتناب کرو، بچو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ابو داؤد نسائی نے روایت کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسی لوگ ہوں گے جو کالے کلر سے خضاب لگائیں گے، كحواصل الحمام، اس کی تفسیر میں آتا ہے جو کبوتر ہے، کبوتر کا جو سینہ ہے، پیٹ کالا ہوتا ہے، لیکن سب کبوتروں میں نہیں ہوتا ہے، یعنی کہیں ایک قسم کبوتر میں ویسے ہی ایک دم کالا کریں گے، تو یہ جنت کی خوشبو ان تک نہیں پہنچے گی۔ یہ بھائیو اس میں ایک وعید ہے۔ تو کیا رائے ہے اس طرح؟ ان دونوں حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں، تو اس طرح کالا کلر استعمال کرنا اور یہ سفیدی کو بدلنا کالے کلر سے، اس کا کیا شرعی حکم ہے بھائیو؟ ناجائز ہے۔ لیکن اب وہ ناجائز حرام ہے یا مکروہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ آخری حدیث کے الفاظ سے کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ اس کا معنی مطلب یہ کبائر میں سے ہے۔ کچھ اہل علم نے کہا اب جس میں یہ کہ جنت کی خوشبو اس شخص تک نہیں پہنچے گی تو لا شک یہ علامت ہے کہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے صغیرہ؟ کبیرہ کے بارے میں جس پر لعنت بھیجی گئی ہو، وہ گناہ کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہو، اللہ کا غضب کا ذکر ہو اس شخص پر جس نے یہ عمل کیا، یا جہنم ذکر کیا گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، یا ایسے ہی کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یا ایسے مثلا جنت سے محروم ہے، جس طرح اس میں ہے جنت کی خوشبو ان تک نہیں پہنچے گی، جنت کی خوشبو نہیں سونگھیں گے، تو یہ علامت ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اقوال ذکر کرتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں وَيَحْرُمُ خِضَابُهُ بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحِّ، صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور کہا گیا وقیل یکرہ کراہت تنزیہ، یعنی مکروہ ہے، کراہت تنزیہ بس ہے، لیکن کہتے المختار التحریم، جو اختیار کیا جا رہا وہ کیا ہے کہ تحریم، حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا وجتنبوا السواد، کالے کلر سے، کالے سے خضاب کرنے سے بچو۔ یہ دو باتیں ہو گئی بھائیو۔ اس طرح عورتوں کے متعلق ہاتھ اور پیر میں لگانے میں، خضاب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمیوں کو بچنا چاہیے، اللہ کی کوئی ضرورت ہو طبی نقطہ نظر سے تو اس کو لیکن ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس کو دھل لینا چاہیے، اور عورتوں کے لیے داخل ہے زینت میں جائز ہے، لیکن یہ زینت کو عام واضح چیز ہے، ظاہر نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں تک جن کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ان کا کھلا ہونا چاہیے، مثلا پیر، چہرہ، بال، جیسے کہ گھر میں بیٹے ہوئے، بھائی ہوئے، باپ، ایسے ہی شوہر۔ اب بھائیو یہ حدیثوں کا ذکر کر رہا ہوں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب میں بیان کیا۔ یہ واضح ہو جانے کے بعد خلاصہ کلام کہ صحیح جو مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا، اور جو ذکر کرتے ہیں آپ نے خضاب لگایا، مراد ہے تیل مثلا یا ایسے ہی خوشبو کا جو استعمال کرتے تھے، یا شاذ و نادر کبھی کبھی آپ نے استعمال کیا ہے،
کبھی، لیکن عام حالات میں اکثر آپ نے خضاب نہیں لگایا، لیکن آپ نے اس کا حکم دیا، تو اگر کالے کلر کے علاوے سے کوئی بدل رہا ہے اور یہ خضاب لگا رہا تو یہ جائز ہے، بلکہ کچھ اہل علم نے کہا مستحب۔ ابھی حدیثوں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں مزید ان باتوں کی تاکید ہے۔ پہلی حدیث جو اس باب میں ذکر کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. حدیث کا ترجمہ سب سے پہلے حضرت ابو رمثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا یہ تیرا لڑکا ہے، یہ تیرا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یعنی تاکید کر رہا ہوں کہ ہاں ہمارا ہی بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے کے قصور کا تجھ سے اور تیرے قصور کا تیرے بیٹے سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اس کی وضاحت ابھی کروں گا تشریح میں۔ ابو رمثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے، یہ الشاہد من الحدیث ہے جس کی وجہ سے امام ترمذی نے ذکر کیا، اس وقت میں نے آپ کے چند موئے مبارک کو مائل بسرخ دیکھا، لال کلر کے قریب تھا، اس وقت دیکھا۔ یہ حدیث کا ترجمہ، حدیث کی تخریج بھائیوں، یہ بھی سابقہ درس میں، سابقہ باب میں حدیث نمبر 43 میں گزر چکا، اور کہا گیا کہ عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے اپنے والد کی کتاب جو المسند ہے، اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ حدیث کی تشریح کہتے ہیں ابو رمثہ رضی اللہ عنہ استغفر اللہ رب لا الہ الا اللہ۔ حدیث کی تشریح ابو رمثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی، کہ میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ادھر بھائیو ایک تربیت میں یہ بات داخل ہے اور ادھر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس میں یہ ایک فائدہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے ایک باپ کے لیے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ مجالس علم، مجالس ذکر میں لے جائے۔ اس طرح آپ دیکھ لیں مجلس میں کتنے آباء نے اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ بھائیو حقیقت ہے ہم لوگ تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں، پھر کنٹرول کے باہر ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ آخر مشائخ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا وہ لاٹھی نہیں ہے کہ اس سے مار کے مثلاً وہ بدل دیں گے ان کو، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے استطاعت میں ہے۔ وہ عصا کا اللہ نے جب حکم دیتا تھا، اللہ تعالیٰ تبھی ہوتا ہے، لیکن میں ایسے ہی مبالغتاً ایک بات ذکر کر رہا ہوں، ان کے پاس کوئی ایسی چھڑی یا کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ پھونک دیں آپ کے اوپر، آپ کے بیٹے کے اوپر وہ سدھر جائے۔ لا شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اسباب بھی ہیں بھائیو۔ آپ بچے کو شروع ہی سے پوری فکر رہتی اس کے مستقبل کے لیے، اس کے دنیا کے لیے، آخرت کی فکر نہیں رہتی، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر آپ کا جب گستاخ ہوتا ہے، ماں کا گستاخ ہوتا ہے، ماں سے لڑنے لگتا ہے، پھر جب اور بڑا ہو جاتا ہے اور ایک بانکا جوان ہو جاتا ہے، آپ سے بھی لڑنے لگتا ہے، تو اس وقت آپ کو ہوش آتا ہے، اس وقت آپ بیدار ہوتے ہیں یا بیدار ہوتے ہیں اس وقت۔ تو یہ بھائیو یہ پہلے سے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ تو اس طرح ان کو لاتے رہے مجالس علم میں، مجالس ذکر میں۔ تو بہرحال، اور جس طرح شاعر نے کہا وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ، جس طرح آپ تربیت کریں گے اسی تربیت پہ اس کا نشہ نما ہوگا۔ مسجد میں لاتے رہیں گے، نمازوں کا معتاد ہوگا، بعد میں نماز چھوڑنا اس کے لیے بہت بڑا جرم، پہاڑ کی طرح دکھے گا کہ گویا اپنے اوپر ہم پہاڑ رکھے ہوئے ہیں اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔
اور جب پہلے یہاں کوئی مشکل نہیں، ہاں امتحان ایگزام، ارے ایگزام میں نمبر پورا لانا، ارے بچے مستقبل کا مسئلہ ہے، تمہیں وہاں ایڈمیشن دلانا ہے، انجینئر تمہیں بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ہاں یہ سب میں اس میں دھیان، اور چاہے فجر کے بعد کتنے ہیں بھائیو، آج کل تو چلیے فجر سے پہلے بھی اٹھ رہے ہیں اسکول کی وجہ سے، لیکن گرمیوں میں آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بچہ ٹائم سے نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، نہ لا رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جو حریص ہیں بھائی، جو نہیں حریص ہیں اللہ المستعان، وہ تو الگ ان کی ایک تربیت کرنی پڑے گی، پھر ان کے بعد ان کے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو المہم ادھر سوچنے والی بات ہے بھائی، تو آپ جس طرح محنت کریں گے اسی حساب سے وہ رزلٹ اور نتیجہ اپنے بیٹے میں دیکھیں گے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ فقال ابنک ھذا، تو کہا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو کہا نعم اشہد بہ، میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں، مقصد مزید کبھی کبھی اتنا یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شک کی بات تھی، مقصد انہوں نے مزید ہاں اس کی بات کی میں گواہی دے رہا ہوں، کبھی ایسے آدمی مزید اضافہ کر دیتا ہے، جبکہ سامنے والا یہ تھوڑی کہ اس کو متہم کر رہا ہے یا اسے کرانے قسم کھاؤ ثابت کرو، لیکن وہ خود کہہ دیتا ہاں یار ہمارا ہی لڑکا ہے، ہماری بیوی کا لڑکا ہے مثلا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، یا ایک وجہ یہ ہے آپ نے اس لیے پوچھا تاکہ اس جملے کو مزید تاکید کرنے کے لیے، جس کا ترجمہ یہ ہے تیرے بیٹے کا یا تیرے بیٹے کے قصور کا تجھ سے اور تیرے قصور کا تیرے بیٹے سے مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی تمہارے بیٹے کا جو اس سے خطایا غلطیاں ہو رہی ہیں، جو مخالفات کر رہا ہے، اس سے تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، اگر تم کوئی مخالفت کر رہے ہو، کوئی غلطی کر رہے ہو، کوئی جرم کر رہے ہو، تو تمہارے بیٹے کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس میں حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں جو ایک باطل عقیدہ یا ان کا ایک عجیب ایک ظالمانہ ایک پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ مثلا کسی آدمی نے اگر کسی کے باپ کو مثلا قتل کر دیا تو بدلہ لے لیتا تھا اس شخص سے، کیا اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے رشتہ دار، یا ایک سے زیادہ سے بدلہ لے لیتا تھا اس کی، یا پوری فیملی کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا، قتل کرتا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھائیوں جو غلطی کر رہا ہے، جو جرم کر رہا، اس کی پکڑ ہوگی، دوسرے کا اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کا بھی جو گناہ ہے وہ دوسرے کے سر پر نہیں جائے گا، دوسرے کا حساب نہیں ہوگا، اس سے اس کی ملامت نہیں ہوگی یا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد المہم جو اس حدیث میں الشاہد ہے جس کی وجہ سے ذکر کیا جا رہا، وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ، اور میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ سرخ، کالے کلر سے یا کالے کلر کے قریب ہیں، کالے کلر سے مائل ہیں، لال ہیں۔ جو سابقہ باب میں گزرا ابو رمثا کی حدیث نمبر 43، اس میں تو آیا علاہ الشیب، کہ سفیدی آپ کے یعنی سر پر واضح ہے، اس میں ہے وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ، وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ، حقیقت میں اس میں اور حدیثوں کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چند ہی سفید ہوئے تھے، اور پھر جو وضاحت کی گئی کہ یہ جو کالا کہہ رہے ہیں یا لال تھے، احمر تھے، سرخ تھے، یہ مراد ہے بھائیوں کس سے؟ تیل سے، اور ایک دوسرا کہہ سکتے خضاب سے، اور اسی بنا پر اہل علم مختلف ہیں، اور بار بار واضح کیا صحیح جو مسئلہ ہے کہ تیل لگانے کی وجہ سے، خوشبو کی وجہ سے وہ لال ہوئے تھے، یا کہہ سکتے جس سے امام نووی نے کی شاذ و نادر، کبھی کبھی آپ نے خضاب بھی استعمال کیا۔ آخری میں ابو عیسیٰ کون ہے؟ ابو عیسیٰ کون ہے بھائیو؟ امام ترمذی کی کنیت ابو عیسیٰ کہتے ہیں ھذا احسن شیء روی فی ھذا الباب وافسر، یہ اس باب میں، اس موضوع میں یہ سب سے بہترین یہ حدیث ہے اور سب سے زیادہ مفسر ہے، یعنی ایک دم تفسیر ہے، ایک دم مبین ہے۔ اور پھر کہتے ہیں لأن الروایات الصحیحہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یبلغ الشیب، کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے اس حدیث میں یہ ہے کہ بال زیادہ سفید نہیں تھے، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں صحیح جو روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے،
اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ واللہ اعلم، ترمذی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا، خضاب نہیں لگایا، اس لیے کہتے ہیں بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے اور یعنی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر کہتے ہیں ابو رمثا کا نام ہے رفاعہ ابن یثربی التیمی، اور یہی ابو رمثا کے بارے میں امام احمد، بخاری، ابن حبان نے بھی کہا کہ ان کا نام رفاعہ ابن یثربی التیمی ہے، اور ان کے نام میں اور بھی اقوال موجود ہیں جس طرح کی امام مزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا۔ دوسری حدیث اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن شریک عن عثمان بن موہب عن عثمان بن موہب قال سئل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ابو عیسى وروى ابو عوان هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موہب فقال عن ام سلمہ۔ غور سے ادھر سنیں بھائیو، ایک حدیث کے متعلق ایک فائدہ ذکر کر رہا ہوں، اس میں اختلاف ہے لیکن بہت ہی آسان اسلوب میں تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور اس طرح کی علمی بات ہے جو محدثین اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو حدیث صحیح ہو جانا، ضعیف ہو جانا، یہ ایک آسان نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث اگر صحیح ہو گئی تو اس کے معنی اس پوری امت یہ حدیث پر اب عمل کرے گی، اور اس میں جو فقہ مستنبط ہیں، فوائد، مسائل، اس سے اخذ کرے گی، عمل کرے گی۔ اور اگر آپ نے حدیث ضعیف کر دیا تو اس کے معنی رک جائے گی۔ تو کبھی کبھی ان کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس کی ادھر وضاحت ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ عثمان ابن موہب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ جی ہاں، انہوں نے کہا ہاں۔ اس طرح یہ دوسرا قول ہے جس کی وضاحت کی گئی کہ کچھ اہل علم کہتے ہیں آپ نے خضاب کیا، اس کی ان کی یہ دلیل ہے۔ بھائیو، اور جنہوں نے کہا خضاب نہیں کیا اس کی وہ تاویل کرتے ہیں، تیل، خوشبو یا شاذ و نادر کبھی آپ نے خضاب لگایا۔ حدیث کی تخریج میں بھائیو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کون روایت کر رہے ہیں ادھر؟ عثمان ابن موہب یا عثمان ابن عبداللہ ابن موہب۔ عثمان کن سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ سے۔ اس اسناد میں عثمان ابن موہب سے کون روایت کر رہے ہیں؟ شریک۔ سند، پورا جو سند ہے نا، امام ترمذی کے شیخ سفیان ابن وکیع ہیں، وہ روایت کرتے ہیں وکیع سے، اپنے والد سے۔ وہ روایت کر رہے ہیں کن سے؟ ہاں، کن سے کر رہے ہیں؟ شریک سے۔ شریک روایت کر رہے ہیں عثمان ابن موہب سے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ حقیقت میں عثمان ابن موہب سے اوروں نے روایت کی ہے، شریک کے یعنی ساتھی۔ عثمان ابن موہب کے کئی شاگرد ہیں، اس میں ایک کون ہے؟ شریک، جو یہ روایت کر رہے ہیں۔ شریک کے اور ساتھی جنہوں نے عثمان ابن موہب سے سنا، اس میں مثلا ابو عوانہ ہے، سلام ابن ابی مطیع ہیں، اسرائیل ابن یونس ہیں، نصیر ابن ابی الاشعث ہیں، وہ بھی روایت کرتے ہیں۔ کن سے؟ اپنے شیخ عثمان ابن موہب سے۔ وہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ ام سلمہ سے۔ پھر سے ایک مرتبہ، اس حدیث میں راوی کون ہے؟ صحابی ابو ہریرہ۔ ان سے کون روایت کر رہے ہیں؟ عثمان بن موہب۔ عثمان بن موہب سے ادھر کون روایت کر رہے ہیں؟ شریک۔ شریک کے ساتھی وہ مل کے انہوں نے سنا عثمان بن موہب سے۔ ان کے اور ساتھیوں نے جن کا نام میں نے ذکر کیا وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان بن موہب نے سنایا ام سلمہ سے، جبکہ شریک کہہ رہے ہیں عثمان بن موہب نے روایت کی کس سے؟ ابو ہریرہ سے۔ تو کون سی روایت صحیح ہے بھائیو؟ دوسری روایت، ہاں، ام سلمہ والا۔ تو صحیح جو مسئلہ ہے، ہاں، کہ شریک ادھر ان سے غلطی ہوئی ہے، وہم ہوا ہے، اور ان کے اور ساتھیوں نے جو عثمان بن موہب سے روایت کیا ہے، جو ام سلمہ سے، وہ صحیح روایت ہے۔ اور یہی صحیح روایت امام بخاری نے اپنی الصحیح میں ذکر کی، اور یہ والے شریک والی روایت انہوں نے نہیں کی ہے۔ تو حدیث نمبر 5896 میں، ایسے 5897، 5898 میں
ان تینوں سے اسرائیل بن یونس، سلام بن ابی مطیع، نصیر بن ابی الاشعث سے امام بخاری نے ذکر کیا۔ المہم ادھر بھائیو ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اختلاف ہوتا ہے کبھی کبھی اسناد میں، کس طرح ترجیح کی جاتی ہے، اور اس طرح پھر دیکھیں امام بخاری نے اسی روایت کو بیان کیا، اس روایت کو نہیں بیان کیا۔ تو وہ ام سلمہ کی جو حدیث بیان کیا گیا کہ وہ ایک شیشی میں، ایک بوتل میں، ڈبی میں رکھی رہتی تھی چند بال، اور وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ کیا ہے، لال ہے، یہ لال کی طرف مائل ہے، وہی حدیث ہے۔ اور یہ ابو ہریرہ سے اس طرح کہنا کہ پوچھا گیا اور ان سے کہا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس طرح ابو ہریرہ سے یہ بات نہیں ہے، صحیح میں وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ پھر شریک جو ہیں بھائیو، جو اس میں ہیں روایت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ جرح و تعدیل کے اعتبار سے یہ صدوق سیء الحفظ ہے، ان کا درجہ صدوق ہے اور حفظ ان کا سیء ہے، یعنی حفظ ان کا حافظہ اتنا صحیح نہیں تھا۔ ہاں وہ اپنی جگہ اچھے تھے، دیندار تھے، عبادت گزار تھے اور شدید تھے اہل بدع پر، بلکہ کوفہ میں قاضی تھے۔ یہ بھائیو فضائل مناقب اپنے جگہ ہیں، لیکن حدیث محدثین کے نزدیک ان کی حدیث ضعیف ہوگی، خاصتاً اگر اوروں کی مخالفت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تو دینداری اپنی جگہ ہے، اور سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احتیاط برتنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ دینداری کے ساتھ اس کا بھی ہونا ضروری ہے، صرف دینداری ہو جانا نہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا دیندار ہے، اللہ والا ہے، جو کچھ کہے، قصے کہانی، جھوٹ بھی بولے، جھوٹ لکھ دے، خلاص فلاں شیخ نے لکھا ہے، یا اخی فلاں شیخ اپنی جگہ ان کا احترام کریں، آپ اچھی بات ہے، لیکن ان سے دین نہیں لیں، آپ اس کی مہارت نہیں رکھ رہے تھے۔ یہی مسئلہ ہم لوگ کے اندر، یعنی ہم لوگ کے اندر یہ اس طرح یعنی ہے ایک جذبہ اور ایک محبت ایسے لوگوں سے کہ دین میں فتویٰ بھی دینے لگے، وہ بھی ہم لے لیں گے۔ یہ الگ مسئلہ ہے دینداری اور علم اور فتویٰ، اگرچہ عالم کے لیے ضروری ہے دینداری بھائیو، بلکہ جو عالم کے اندر اللہ کا تقوی خشیت نہیں ہے، حقیقت میں عالم نے اس سے بھی علم نہیں لینا چاہیے اگر اس کے اندر وہ فسق ظاہر ہے۔ بہرحال بھائیو، تیسری حدیث، اس لیے وقت کے اندر ختم کروں، کہتے ہیں ترمذی رحمہ اللہ، حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبأنا النضر بن زرارہ عن ابی جناب عن ایاد بن لقیط عن الجہدمہ امرأة بشیر بن الخصاصیہ قالت انا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من بیته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ او قال ردع من حناء شك في هذا الشيخ۔ ترجمہ حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہ جو کہ بشیر بن الخصاصیہ کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے سر مبارک کو جھاڑتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہوا تھا، یعنی غسل کر کے نکلے تو بال جھاڑتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مہندی کا نشان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مہندی کا نشان تھا۔ یہ حدیث دلیل ہے کن کے لیے؟ جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا۔ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی کے علاوہ ابن سعد نے کتاب الطبقات الکبریٰ میں مجلد 6 پیج نمبر 65 من طریق منصور ابن ابی الاسود سے کرتے ہیں، جو ابو جناب سے کرتے ہیں۔ ایسے الطبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر مجلد 24 پیج نمبر 208 حدیث نمبر 533 من طریق ابی بکر الداہری، جو روایت کرتے ہیں ابو جناب الکلبی سے۔ اور یہ حدیث بھائیو، جنہوں نے کہا خضاب نہیں کیا، ان کا کیا جواب ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ جنہوں نے کہا خضاب نہیں کیا، وہ واضح جواب کیا دیں گے اس کا کہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے اس میں جو راوی ابو جناب ہیں، ان کا نام یحییٰ ابن ابی حیہ الکلبی ہیں، اہل علم نے انہیں ضعیف قرار دیا۔ اب جب ضعیف ہیں جس سند میں آگے، تو حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال حدیث کی تشریح کہتے ہیں یا کہتی ہیں الجہدمہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے گھر سے نکلے غسل کرنے کے بعد اور اپنا بال جھاڑ رہے ہیں، وقد اغتسل وبرأسه ردغ او قال ردع، ادھر اختلاف ہے۔ ردغ کا معنی زعفران یا ورس ایک پودا ہے، اس سے خضاب کرنا، اور ردع سے مراد یعنی مہندی لگانا،
اور بھی اس میں اقوال ہیں، اور صحیح جو ہے کہ ردعن کا لفظ آیا ہے، صحیح جو ہے کہ ردعن کا لفظ ہے۔ آخری میں جو کہتے ہیں ترمذی رحمہ اللہ شک فی ھذا الشیخ، الشیخ نے اس مسئلے میں شک کیا، یعنی ردعن ہے یا ردغن، کون سے شیخ مراد ہیں؟ کن کے شیخ؟ کن کے شیخ بھائیوں؟ ترمذی کے شیخ جو اس حدیث میں ہیں ابراہیم ابن ہارون۔ تو بہرحال اس حدیث کا مفہوم، حدیث ضعیف ہے لیکن یہ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں مہندی لگایا اور آپ لگا کر نکلے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے الجہدمہ رضی اللہ عنہا نے۔ لیکن بھائیوں کوئی ضروری نہیں کہ خضاب جو لگایا گیا سفیدی کی وجہ سے، ممکن ہے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی کبھی کبھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر مان لیتے ہیں حدیث صحیح ہے تو اس طرح جو کہتے خضاب نہیں کیا، وہ اس طرح ایک اور جواب ادھر دیتے ہیں۔ یار گرمی بڑھ گئی کیا اچانک؟ اچھا کوئی بنے، صحیح۔ چوتھی حدیث اور آخری حدیث اس باب کا، کہتے ہیں ترمذی رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دیکھے جو کہ رنگے ہوئے تھے، جو کہ رنگے ہوئے تھے۔ حماد کہتے ہیں ہمیں عبداللہ ابن محمد بن عقیل نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ ہوئے بال مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھے۔ تو اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے یعنی خضاب کیا تھا، اس لیے وہ رنگا ہوا تھا۔ ہاں، اس حدیث کی تخریج ترمذی نے الشمائل میں روایت کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، لیکن بھائیو اس سے زیادہ جو صحیح حدیثیں ہیں انس رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں وہ کیا آیا ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے خضاب نہیں کیا، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا۔ تو اس طرح جو کہتے ہیں خضاب نہیں کیا، کہتے ہیں وہ حدیثیں زیادہ مقدم ہیں، اس لیے وہ بخاری اور مسلم کی ہیں۔ پھر اس حدیث میں جو راوی عمرو بن عاصم ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ اہل علم کلام کرتے ہیں، اگرچہ صدوق کے درجے پہ ہیں، اور ابن حجر نے التقریب میں کہا صدوق فی حفظہ شیء، تو اس طرح کہا جائے گا کہ اور حدیثیں جو انس رضی اللہ عنہ کے اور شاگردوں نے روایت کی ہے، جیسے محمد بن سیرین، ثابت، قتادہ، جس میں نقل کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے خضاب نہیں کیا، وہ کہتے ہیں زیادہ مقدم ہیں، جس میں یہ راوی عمرو بن عاصم مثلا روایت کرتے ہیں حماد بن سلمہ سے، جو حمید سے انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے خضاب کیا، تو وہ اس طرح کہتے ہیں مقدم ہے۔ پھر ایک دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ خضاب سے وہ سرخ تھے ہوں گے، وہی جواب خوشبو سے یا تیل سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اور بھی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا۔ انس رضی اللہ عنہ سے الحاکم نے روایت کی ہے المستدرک میں، جس میں عمر بن عبد العزیز نے پوچھا، عمر ابن عبد العزیز جو اس وقت مدینہ کے والی تھے، گورنر تھے، انس رضی اللہ عنہ سے خصوصی طور پر پوچھا خضاب کے بارے میں، تو اس پر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 11 بال سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہی نہیں ہوئے تھے، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے۔ یہ الحاکم کی روایت ہے، سند کے اعتبار سے اس میں بھی کلام ہے، لیکن اس میں دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے خضاب نہیں لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو اور صحابہ کرام نے نقل کیا کہ لال یا سرخ تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہی خوشبو یا تیل کی وجہ سے۔ یہ الحاکم نے روایت کی اپنی کتاب المستدرک میں مجلد 2 پیج نمبر 607، اور انہی کی طریق سے البیہقی نے روایت کی ہے دلائل النبوہ میں مجلد 1 239 میں۔ خلاصہ کلام اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے۔ اب یہ بال جو سفید ہوئے تھے، کیا خضاب لگانے کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ آپ نے خضاب نہیں کیا، یہ اکثر یا اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ یہی کہہ رہا ہے،
اور انہوں نے کہا کہ جو منقول ہے کہ آپ نے خضاب لگایا یا بال سرخ تھے تو یہ مراد ہے خوشبو کی وجہ سے، لگانے کی وجہ سے یا تیل کی وجہ سے. اور کچھ اہل علم نے اس طرح کہا کہ نہیں، شاذ و نادر آپ نے اس طرح خضاب لگایا، مطلقاً عام حالات میں آپ خضاب نہیں لگاتے تھے. ان باتوں کے ساتھ اب اس طرح یہ باب مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.